تناول کی. اس نے کبھی بھی پانی بھی پی لو، میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. آپ نے پانی بھی نوش کیا. فرمایا تم کون ہو؟ اس نے کہا آپ بتائیے پہلے آپ کون ہیں. آپ نے اپنے آپ کو چھپایا. فرمایا تو تعارف کرا پہلے. اس نے کہا بی بی تیرے چہرے کا نور بتا رہا ہے کہ تو کسی معزز خاندان سے تعلق رکھتی ہو. اگر مجھ سے پوچھنا چاہتی ہو تو میرا تعارف یہ ہے، میری ساری زندگی مدینے میں سیدہ کائنات مخدوم کونین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی نوکری میں گزری. میں ان سے رخصت لے کر جب شام آ رہی تھی تو انہوں نے مجھے وصیت کی تھی، ایک وقت ایسا آئے گا قیدی آئیں گے، ہو سکے تو انہیں پانی پلا دینا، انہیں کھانا کھلا دینا. میں نہیں جانتی بی بی کون ہو، مگر میں تو سیدہ کی نوکری کر رہی ہوں. ان کے حکم حضرت سیدہ زینب کا چہرہ مدینے کی طرف. ماں آپ نے ہمیں آج بھی یاد رکھا ہے. آپ نے فرمایا ہم سید ذاتی ہیں، ہم ہر کسی کے احسان کا بدلہ اس وقت چکا دیتے ہیں، قرض نہیں رکھتے. تم نے مجھے کھانا کھلایا، پانی پلایا، میں سوائے اس کے کہ تمہارے لیے دعا کروں تمہیں کچھ نہیں دے سکتی. تیری خواہش کیا ہے؟ اللہ سے دعا کروں گی، اللہ میری دعا قبول کر لے گا. اس بڑھیا نے کہا بی بی میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں نے بچپن میں حسین کو ماں کی گود میں کھیلتے دیکھا تھا. میں نے بچپن میں علی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی شہزادی سیدہ زینب کو ماں کی گود میں کھیلتے دیکھا تھا. خدا وہ وقت مجھے دکھا دے کہ میں سیدہ زینب کو بھی دیکھ سکوں، میں حضرت امام حسین کو بھی دیکھ سکوں. سیدہ زینب کی آنکھوں میں اتھرو آتے ہیں، فرماتی ہیں وہ دیکھو نیزے کی نوک پہ قرآن کی تلاوت کرنے والا حسین ہے، تیرے سامنے قافلے کی سرداری کرنے والی علی کی بیٹی زینب تیرے سامنے بیٹھی. وہ باہر نکلی، اس نے یزیدیوں کے گربان کو پکڑا، پکڑ کے کہا اس حسین کو شہید کر دیا کہ جس حسین کے جسم کو حضور سونگا کرتے تھے، جن کے خاطر سجدوں کو لمبے کرتے تھے. اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی. کعبہ دل قبلہ جاں تاکہ ابرو علی ہو بہو قرآن ناطق مصطفی روح علی دامن فردوس ہے. ہر گوشہ شہر نجف ہے مقیم خلد گویا ساکن کوہ علی. اللہ رب العزت ہم سب کے حال پہ لطف کرم فرمائے. عشق رسول کی اچھا سی اگے بڑھنے. چلو کہتے ہیں حضرت بلال کی ایک دو باتیں کر دیتا ہوں، جو سننا چاہتے ہیں کہیں سبحان اللہ. یہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے مصائب جھیلے ہیں. میرے خیال میں تم زیادہ تھک گئے ہو تو میں تو زیادہ تھک گیا. حضرت بلال حضرت حسان فرماتے ہیں کہ جب میں حج کے ارادے سے اسلام لانے سے پہلے مکہ پہنچا، میں نے دیکھا ایک کالا حبشی ہے اور اس کے گلے میں رسا ہے، اور مکہ کے آوارہ بچے کبھی اس ویرانے میں لے جاتے ہیں، کبھی اس گھاٹی میں لے جاتے ہیں. وہ احدن احدن کے نعرے لگا رہا. ایک اور صحابی رسول کہتے ہیں میں نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ جب حضرت بلال کے لیے انہیں نے ریتلی زمین پر تپتی ریت پر انہیں لٹایا، کہا اب بھی احدن کے نعرے لگائے گا؟ انہوں نے کہا احدن احدن واللہ انا لا اشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. تب بھی نعرے لگاتے رہے. ایک صحابی رسول کہتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ انہیں کوئلوں پر لٹایا. جب ان کی پشت جل گئی، ظالم نے کہا اب بھی نعرے لگائے گا؟ اب بھی نعرے لگا رہے تھے. اس نے کہا زبان باہر نکال. حضرت سیدنا بلال حبشی نے زبان باہر نکالی. اس نے آگ کا تپتا ہوا کوئلہ باہر نکالا، حضرت بلال کی زبان پہ رکھا کہ اب بھی نعرہ لگا رہا ہے، لگائے گا؟ بلال احدن کے نعرے لگا رہا تھا یا محمد محمد کے نعرے لگا رہا.
محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد ملیندے گزر گئی، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، خدا کو محمد کھیندے گزر گئی، اتھاں خود عبد سڑویں دے، اتھاں حق نال ملویں دے، دماغیں کو چکر دیں دے، ہے الٹی چال کیا پوچھ دیں۔ جامی نے کہا تھا آقا مدینے آنے دیجئے، جو سوئے من گزر آری، منی مسکین زناداری، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ۔ اجازت نہ ملی تو کہنے لگا اچھا یہ کرم تو کر دیجئے، سگت را کاش جامی نام بودے کہ آمد بر زبانت گاہے گاہے، مدینہ کی گلیوں میں پھرنے والے کسی کتڑے کا نام جامی رکھ لیجئے، آپ جامی 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 کر کے بلائیں گے، میں خوش نصیب سمجھوں گا کہ میرا نام تو آپ کے لبوں پہ آ گیا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو حضور اتنا تو مستحق ہو، جب میری موت کا وقت قریب ہو، پتلی بند ہونے کو جا رہی ہو، جامی چاہتا یہ ہے کہ بس دم آخر نمائی، جلوہ دیدار جامی را، کہ جب میری موت کا وقت قریب ہو، پتلی بعد میں بند ہو، پردے ہٹیں اور چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہو جائے۔ اب کیا کسی سے کام، تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام، تجھے دیکھنے کے بعد جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا، اب کیا کرے گا جام، تجھے دیکھنے کے بعد دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی، ہو زندگی کی شام تجھے دیکھنے کے بعد۔ اللہ کریم ان جوانوں کو، چھوٹی سی عمر ہے جنہوں نے یہ اہل بیت سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا، اللہ ان کی جوانیوں میں حضور کی محبت کے نور کو رکھ دے، صحابہ اور اہل بیت اطہار کی محبت کے نور کو رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضرات گرامی